ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، پھر ایک مرتبہ پروگرام دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اس میں آپ سبھی کو مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں ہم دین و دنیا کی انوکھی باتیں کسی ایک ٹاپک کے متعلق سنتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے علم میں اضافے کا سامان کرتے۔ الحمدللہ پہلے بھی سلسلوں میں آپ نے کئی انوکھی باتیں سماعت کی، امید کرتا ہوں آپ کو یاد بھی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ آج بھی ایک بڑے ہی پیارے اور یونیک موضوع پر آپ دین و دنیا کی انوکھی باتیں سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم سیکھنے کی نیتوں کے ساتھ تشریف فرما رہیے، مکمل پروگرام میں شریک رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ FGN چینل کے ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل و دانائی۔ جی ہاں، عقل و دانائی، سمجھداری، اس کے متعلق اس کے فوائد یعنی کیا ہے اور اس سے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ انوکھی باتیں جو ہو سکتا ہے آج تک آپ نے نہ سنی ہو، وہ سننے کی آپ سعادت حاصل کریں گے، لہذا پوری توجہ کے ساتھ پروگرام میں شریک رہیے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں عقل و شرافت کی بزرگی کا بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں، مختلف مثالیں بیان کر کے اور مصنوعات کے عجائبات کا تذکرہ کر کے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی 12ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ FGN چینل کے ویورز، آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے لیے دن اور رات، چاند اور سورج کو کام پر لگا دیا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہے۔ جی ہاں، اور یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ دن، یہ رات، یہ چاند کا نکلنا ڈوب جانا، یہ سورج کا نکلنا ڈوب جانا، یہ ستاروں کا جو ہے اپنے وقت پر نکلنا ڈوب جانا، اس سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کچھ اس کی تفسیر بھی سن لیتے ہیں۔ مفسرین اکرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ان نعمتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہے، اور سب نعمتیں کائنات کی نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ناظرین، آپ دیکھتے ہیں نا کہ دن اپنے وقت پر آتا ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، شام میں اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، اور جو کچھ یہ دن اور رات اور جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے،
قدرت کی طرف سے یہ سب انسانوں کے لیے ہے، اور جی ہاں ہمارے لیے ہے، اور اس میں جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہے، ان کے لیے نشانیاں موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ صحیح عقل سلیم رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے، اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے ماتحت ہے۔ تو محترم ناظرین، عقل کے متعلق قرآن میں بیان موجود ہے، اور عقل ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی کائنات پر، قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے قرآن پاک میں عقل کے متعلق کیا بیان کیا گیا، یہ انوکھی بات سماعت کی۔ آئیے اب احادیث رسول کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہم عقل کے متعلق کچھ انوکھی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین نے پہلی مرتبہ قرآن میں عقل کا بیان کیا ہے وہ سماعت کیا ہوگا۔ اب آئیے احادیث رسول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، اور اس سے فرمایا کہ تو آگے آ، تو وہ آگے آ گئی۔ فرمایا پیچھے جا، تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت والی ہو۔ تیرے ہی سبب میں پکڑوں گا، اور تیری ہی سبب میں عطا کروں گا، اور تیری ہی وجہ سے حساب لوں گا، اور سزا بھی تیرے ہی سبب دوں گا۔ FGN چینل کے ویورز، اس حدیث پاک میں پہلی بات ہم نے سماعت کی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث کیا لکھتے ہیں تھوڑا یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی انوکھی بات ہے، مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ اولیت اضافی ہے۔ جی ہاں، یعنی عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ، ان کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم یا عقل ہے۔ کسی کو ڈاؤٹ یہ نہ آئے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ سب سے پہلے عقل ہی پیدا کی گئی، نہیں، دیگر چیزیں جو پیدا ہوئی اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوئی وہ عقل۔ اور جبکہ ایک اور روایت آپ نے بھی ناظرین شاید سنی ہوگی کہ اللہ پاک نے نور محمدی کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، تو بے شک وہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہوا، وہاں اولیت حقیقہ مراد ہے، اور یہ اضافی اولیت اس سے مراد ہے۔ خیر یہ علمی نقطہ تھا، جو اہل علم ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بات ناظرین ہم عقل کے متعلق سن رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا، اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا، تیری ہی وجہ سے حساب لوں گا، اور تیرے ہی سبب سزا بھی دوں گا۔ تو ناظرین اس میں جو ہے ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ اب میں اور آپ اپنی عقل کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ یہ عقل ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو بھی کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت دلوائے گی، ثواب دلوائے گی، اور یہ عقل ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری گرفت کروا دے گی۔ یہ عقل ہی ہے جس کے سبب اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا، نعمتیں دے گا، نوازشیں کرے گا، اور یہ عقل ہی ہے جس کے سبب حساب کی سختی ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک اور انوکھی بات، چونکہ پروگرام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل و دانش مندی۔ عقل و
دانائی۔ جی ہاں، تو عقل کی بھی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے عقل کی بھی قسمیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہے نا انوکھی بات؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ عقل کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ یا عقل کی ایک قسم وہ ہے جو کمی و زیادتی کو قبول نہیں کرتی۔ عقل کی ایک قسم وہ ہے جو کمی و زیادتی کو قبول نہیں کرتی، جبکہ دوسری قسم میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بات تھوڑی کلیئر کیجئے، یہ کمی اور زیادتی کو قبول نہ کرنا اور کمی اور زیادتی کو قبول کرنا۔ جی ہاں ناظرین، مزید اس کی جو ہے وہ تفصیل سماعت کیجئے کہ جو پہلی قسم ہے نا عقل کی، وہ ہے فطری عقل۔ جی ہاں، کون سی عقل؟ فطری عقل، جو تمام عقل مندوں کے درمیان مشترک ہے، جبکہ دوسری قسم یہ تجربے سے حاصل ہونے والی عقل ہے، جو کہ کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ تجربات اور مشاہدات کی کثرت سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل کی اسی دوسری قسم کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ضعیف العمر ہوتے ہیں یا بوڑھے شخص کہہ لیجئے، ان کی عقل کامل اور زیادہ واقفیت رکھتی ہے، جبکہ تجربے کار آدمی زیادہ معاملہ فہم اور معرفت والا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو فطری عقل ہے اس کی بھی آپ نے تفصیل سماعت کی، اور جو اس کے بعد والی عقل ہے جو تجربات سے بڑھتی ہے، یعنی جس کو جتنا تجربہ ہوگا اس کی اتنی عقل میں، دانش مندی میں، دانائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بڑی عمر والا ہے وہی عقل مند ہے اور جو کم عمر والا ہے وہ بالکل اس بڑے کے مقابلے میں عقل مند نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے ناظرین۔ جی ہاں، آئیے آپ کو اس کے بھی متعلق ایک میں انوکھی بات عرض کرتا ہوں، ورنہ اب تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ جس کی بڑی عمر اس کی عقل زیادہ اور جس کی چھوٹی عمر اس کی عقل کم۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، کم عمری میں دانش مندانہ فیصلے والا واقعہ ہے نا، دلچسپ بات اور انوکھی بات۔ جی ہاں، پوری توجہ سے سنیے کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے والد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں یعنی داؤد علیہ السلام والد ہے اور سلیمان علیہ السلام ان کے فرزند ہیں، اور دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 2 افراد آئے اپنا معاملہ لے کر۔ ناظرین، کیا معاملہ تھا؟ توجہ سے سنیے۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک فرد بکریوں والا تھا اور دوسرا فرد کھیت والا تھا۔ ہوا یوں کہ بکریوں والے کی بکریاں کھیت والے کے کھیت میں چلی گئی اور ساری کھیتی تہس نہس کر دی، یعنی کھا لی، خراب کر دی، برباد کر دی۔ اب دونوں جو ہے، چونکہ وہ کھیت والے کا نقصان ہو گیا تو وہ کھیت والا بکریوں والے کو لے کر اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام نے پوری بات سنی، اس نے اعتراف بھی کیا بکریوں والے نے کہ جی ہاں، میری بکریوں کی وجہ سے ہی اس کا کھیت خراب ہو گیا، اس کی فصل برباد ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ اب ایسا کرو کہ تم اپنی بکریاں اس کھیت والے کو دے دو تاکہ اس کے نقصان کی بھرپائی ہو جائے۔ دونوں نے فیصلہ قبول کر لیا، باہر نکلے۔ ابھی باہر ہی نکلے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 11 سال تھی۔ ناظرین، ہے نا انوکھی بات؟
11 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی ہے، اور کیسا انہوں نے اس فیصلے کے متعلق کیا کہا اور کون سی اپنی رائے پیش کی، آئیے سنتے ہیں۔ انہوں نے جب ان دونوں شخص کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بادشاہ نے آپ دونوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ دونوں نے اپنا پورا معاملہ بتایا اور بادشاہ کا یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے میں اس سے بہتر بھی ایک فیصلہ ہے، میری رائے میں اس سے بہتر بھی ایک فیصلہ ہے جو تم دونوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں پھر دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ داؤد علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے فرزند یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بہتر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جو ہم دونوں کے لیے نفع بخش ہوگا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو بلایا جائے سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری رائے میں کیا اس سے بہتر بھی کوئی فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا بتاؤ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ناظرین یہ عقل کا استعمال دیکھیے، یہ عقل کی یعنی کہ یوں کہیے کہ عقل کے سبب 11 سال کی عمر ہے، کم سنی کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود کیسی دانش مندانہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابا حضور اگر یوں فیصلہ کر دیا جائے کہ بکریوں والے کی جو بکریاں جنہوں نے نقصان کیا وہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کے پاس رہے، کھیت والا ان کو چارہ دے، پانی دے، اور جو دودھ نکلے اس سے نفع حاصل کرتا رہے، اور اس کا جو کھیت ہے جس میں نقصان ہو گیا ہے وہ نقصان والا کھیت اس بکریوں والے کو دے دیا جائے، اور بکریاں والا اس میں کھیتی باڑی کرے، اس میں بیج بوئے، فصل اگائے، اور یہاں تک کہ جیسی فصل پہلے تھی ویسی فصل اس کھیت میں وہ لے کر آ جائے، یعنی اس وقت تک اس میں محنت کرے، اور جیسے ہی کھیت پہلے جیسا ہو جائے تو یہ بکریوں والا جس کے پاس عارضی طور پر کھیت ہے یہ کھیت والے کے حوالے کر دے، اور کھیت والا جو اب تک بکریاں لے کر بیٹھا ہے، بکریاں اس کے پاس ہے، ان کے دودھ سے وہ نفع حاصل کر رہا ہے، لہٰذا وہ بکریاں دوبارہ اس بکریوں والے کو واپس کر دے۔ ناظرین ہے نا انوکھا فیصلہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درست فیصلہ یہی ہے جو آپ نے کیا، اور پھر آپ نے اسی کے مطابق حکم فرمایا، یعنی جو 11 سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہی حکم حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو دیا۔ اس بات کو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جی ہاں، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے یعنی فیصلہ کرتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹی اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ تو محترم ناظرین دیکھا آپ نے کہ عقل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف 11 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کے فیصلے سے اختلاف کیا، اور کتنا پیارا جو ہے وہ حل بتایا جس کو آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا، بعض اوقات چھوٹی عمر والے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے معاملات ان کے ذریعے سے سامنے آتے ہیں
کہ جو بڑی عمر والوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام، ہر شخص کہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں دانا ہوں، میرے اندر بہت سمجھداری ہے۔ فیصلہ کیسے ہو کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں؟ ہے نا بات انوکھی، سوال انوکھا ہے۔ آئیے اس کا انوکھا جواب سماعت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل و دانائی۔ ایک دانا سے پوچھا گیا، جی ہاں، ایک عقل مند سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کہ یہ بردبار ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، یا نادان ہے، ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے؟ اس دانا کا جواب سنیے ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہوگی۔ عقل مند کی گفتگو میں غلطی کم اور درستگی زیادہ ہوگی۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ اگر وہ شخص موجود نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے؟ ہم اگر اس کی گفتگو سن رہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ گفتگو کم کرے گا، غلطی کم ہوگی گفتگو میں اور درستگی زیادہ رہے گی، لیکن وہ شخص ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے یا کم عقل ہے۔ تو جواب دیا کہ اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو 3 میں سے کسی ایک بات سے پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، بڑی انوکھی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے کہ عقل مند کی عقل کا پیمانہ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے۔ تو دانا نے کہا کہ اگر وہ موجود نہیں ہے اور ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ وہ عقل مند ہے، تو اس کے لیے 3 میں سے کسی ایک بات سے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کے قاصد کے ذریعے، یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، جو اس کا آلٹرنیٹ ہے، جو اس کا ٹرانسلیٹر کہہ لیجئے، جو اس کی بات، اس کا موقف پیش کر رہا ہے، اس کے ذریعے، کیونکہ قاصد یہ انسان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ جو فرد کی گفتگو ہوتی ہے وہی اس کا قاصد پیش کرتا ہے۔ تو ہم قاصد کی گفتگو سے اس فرد کی دانش مندی، اس کی سمجھداری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو ہم اس کے خط کے ذریعے، اس کی تحریر کے ذریعے، اس کے لیٹر کے ذریعے اس کی عقل کا اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خط انسان کی گفتگو کو بیان کرتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ اس کی تحریر میں آتا ہے۔ تو لہذا تحریر کے ذریعے، اس کے لیٹر کے ذریعے، اس کے خط کے ذریعے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا عقل مند ہے۔ اور تیسری چیز، دانا نے کہا اگر وہ موجود نہیں ہیں تو اس کے تحفے کے ذریعے، اس نے کوئی گفٹ کسی کو دیا ہے تو اس کے ذریعے، کیونکہ تحفہ یہ انسان کے حوصلے کا پتہ دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ 3 باتیں، ان تینوں میں جتنا نقص ہوگا، جتنی مسٹیک ہوگی، قاصد میں جتنی مسٹیک ہوگی، اس کی تحریر میں جتنی مسٹیک ہوگی، اس کے تحفے میں جتنی مسٹیک یا نقص ہوگا، وہ ان کے بھیجنے والے میں شمار ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس لیے کسی سے گفتگو کرے اس کا خیال رکھے، کسی کو اپنا قاصد بنائے اس کا خیال رکھے، کوئی تحریر لکھے اس پر بھی توجہ رکھے، اور اسی طرح کسی کو کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے تو اس کا بھی خیال رکھے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی عقل و دانش مندی کا پتہ دیتی ہے۔ ایک اور سوال ناظرین، انوکھا سوال اور انوکھا جواب۔ پورے بدن انسانی میں عقل ہے کہاں؟ جی ہاں، ہے نا انوکھا سوال؟ آئیے اپنے بزرگوں سے اس انوکھے سوال کا انوکھا جواب لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ہی ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل و دانائی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت
رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عقل کا مقام دماغ ہے۔ کیا کہتے ہیں امام اعظم؟ عقل کا مقام دماغ ہے، اور ایک جماعت نے اس موقف کو اختیار کیا کہ عقل کا ٹھکانہ دل ہے۔ امام اعظم کہہ رہے کہ دماغ ہے، اور ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ دل ہے۔ اور سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ عقل کا مقام دل ہے۔ اور یہ کیوں دل کو عقل کا مقام قرار دے رہے؟ قرآن کی اس آیت سے 17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 46 سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ترجمہ کنز الایمان، کہ ان کے دل ہو جن سے سمجھے۔ اور یہ آیت مقدسہ بھی ان کی دلیل ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، پتہ یہ چلا کہ واقعی عقل کی انسانی جسم میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ عقل ہی ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ عقل کی یوں کہیے کہ کمی ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ناظرین کہ ہم اپنی عقل کا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا درست استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ جی ہاں، وہ صحیح عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرے، اور وہ عقل صحیح نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرے۔ یعنی جو نافرمانی کر رہا ہے، معاذ اللہ نماز قضا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یا معاذ اللہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو اگر عقل مند کہتا ہے، تو یاد رکھیے یہ عقل مندوں کی علامات نہیں ہیں۔ عقل مندوں کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے ہر حکم پر لبیک کہے، ہر حکم پر عمل کرے، ہر حکم کو مانے، اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ غور کرے کہ میرا مالک اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا۔ جی ہاں، آج ہم نے عقل و دانائی کے متعلق کچھ انوکھی باتیں سنی، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل بھی کرے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے FGN چینل آپ تک انوکھی معلومات فراہم کر رہا ہے۔ اگلے سلسلے تک اپنے اس خاکسار کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے سلسلے میں ایک نیا ٹاپک لے کر اس کے متعلق انوکھی معلومات لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت، عنوان